بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع میں محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اسلام کی آمد سے قبل مال میراث میں اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ جائیداد کا وارث صرف مرد ہے اور یہ اسی کا حق ہے، اس لیے کہ وہ باہر کے سارے کام کاج کرتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے اور جنگ کرتا ہے، جبکہ عورت یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی منطق بنائے ہوئے تھے جس کی بنا پر عورتوں کو وراثت میں حق سے محروم رکھا ہوا تھا۔ پھر فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا عظیم الشان پیغام لائے جو مرد اور عورت دونوں کے حقوق کے لیے مثالی ثابت ہوا۔ عورت دنیا کی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے، تو اس لیے معاشرے میں عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس انسانی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ ہونے کے باوجود اسے وہ اہمیت و حیثیت نہیں دی گئی جس کی وہ صحیح معنوں میں مستحق اور حقدار ہے۔ جس طرح قدیم زمانے میں عورت کی عزت اور وقار کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح جدید زمانے میں بھی اسے شوپیس بنایا گیا ہے، اسے عزت نہیں دی گئی۔ آج مغربی ممالک عورتوں کے حقوق اور آزادی کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری نظر میں انہوں نے عورت کو معاشرے میں اس کا جائز مقام دلوانے کے بجائے اسے انتہائی گھٹیا انداز میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورت کو کسی قسم کی عزت اور مقام حاصل نہیں تھا، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عورت کو معاشرے میں نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ اسے اس کا جائز مقام بھی دلوایا۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، اسلام نے عورت کو ہر حیثیت سے عزت و عظمت سے سرفراز کیا اور مردوں پر عورتوں کے حقوق عائد کر دیے کہ وہ ان حقوق کو ہر صورت پورا کرے۔ اسلام نے ماں کے روپ میں عورت کا درجہ اتنا بلند کیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی، یہاں تک کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 درجے بلند کیا۔ ماں کے حقوق کے حوالے سے تفسیر اتنے کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کی اس طرح خدمت کرتے ہوئے کیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اسلام نے عورت کو بیوی کا درجہ دے کر اس قدر اس کی شان بڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مبین میں عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے، اور یہ منزل اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر اس لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ عورتوں کی نگرانی اور ان کے نان نفقے کی ذمہ داری بہتر طور پر انجام دیں۔